نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے لیے انتہائی قابل احترام جناب شاہ غلام قادر صاحب، صدر پاکستان مسلم لیگ نون آزاد ضلع کشمیر و ممبر کونسل اسمبلی، میرے محترم بھائی جناب راجہ مشتاق مناز صاحب، سینئر وائس پریزیڈنٹ پاکستان مسلم لیگ نون آزاد جموں کشمیر، آپ سارے انہیں بزرگ محترم کہتے رہے، سردار نعیم صاحب کو ہم تو انہیں اپنا بڑا بھائی کہتے ہیں، سردار نعیم صاحب، اور ابھی ان کے بالوں کی طرف نہ جائیں، ان کا جو نظام ہے اللہ تعالیٰ قائم و دائم رکھے ہوئے ان کو شکریہ بھی کریں۔ تو سردار نعیم صاحب، میرے انتہائی قابل احترام بھائی جناب سردار فاروق سکندر صاحب، عزیزم جناب راجہ شاداب سکندر صاحب، محترم جناب راجہ کیل صاحب، ہمارے دوست جناب چیئرمین محمود صاحب، ڈاکٹر معروف صاحب، اور میرے علاقے سے آئے ہوئے کسبمہ سے جناب راجہ گلنوین چیئرمین صاحب اور راجہ ظفر صاحب، جو اس وقت نظامہ باعث سر انجام دے رہے ہیں، انتہائی قابل احترام یوتھ کے نوجوانوں بزرگوں، السلام علیکم۔ میں سب سے پہلے تو اہلیان وادی بنا کا بڑا شکرگزار ہوں، آپ سبھی حضرات کا، سبھی ساتھیوں کا، بالخصوص نوجوانوں کا، جنہوں نے صدر جماعت کا بہت ہی شاندار استقبال کیا، مشتاق مناز صاحب کا استقبال کیا اور ہمیں عزت دی، اور ہمارے ساتھ ہمارے جو بڑے قائد ہیں جناب میاں نواز شریف صاحب، ان کے حوالے سے آپ نے جتنا جوش و خروش اور جو پیار اور محبت دکھلائی، وہ ان کے لیے بھی قیمتی احساس ہے، اور ہمارے لیے بھی جو ہے وہ اس لیے قیمتی احساس ہے کہ ہم جو کچھ ہیں ایک اللہ کی کرم نوازی ہے اور ایک میاں نواز شریف صاحب کی مہربانی ہے، جس کی وجہ سے آج ہمیں یہ مقام ملا ہے۔ تو میں تمام احباب کا بڑا شکرگزار ہوں۔ میں راجہ سگیر صاحب ایم پی اے، ان کا بھی بڑا شکرگزار ہوں، تشریف لے گئے ہیں۔ راجہ ریاست صاحب کا بھی شکرگزار ہوں، چودھری رخسار صاحب تشریف لے گئے، ان کا بھی بڑا شکرگزار ہوں کہ انہوں نے یہاں پہ ٹائم دیا، وقت دیا، اور آپ کے ساتھ اپنے محبت اور تعلق کو جو ہے وہ دوبارہ استوار کیا۔ پہلے بھی آپ کے وہ بڑے مہربان ہیں۔ ویسے میں ذاتی طور پہ راجہ ریاست صاحب کی تقریر سے آج بہت مطمئن ہوا، وہ چلے گئے ہیں، لیکن میں نے انہیں کہا بھی کہ میں نے بڑے عرصے بعد آپ کی تقریر سنی ہے، تو اپوزیشن میں بندہ یقیناً بہت اچھی تقریریں کرتا ہے، حکومت میں آ کے تقریروں سے ڈرتا ہے، لیکن اپوزیشن میں اچھا بندہ جو ہے وہ تقریریں کرتا رہتا ہے، تو اس حوالے سے ان کی تقریر جو ہے وہ اس استقبالی جلسے کی جو ہے وہ اس کا اصل کلام تھا۔ میں ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ میں خوشگوار فریضہ سمجھتا ہوں وسیعت پارٹی کے سیکرٹری جنرل کے کہ اپنے قائد جناب میاں محمد نواز شریف صاحب کا شکریہ ادا کروں، اپنی جانب سے بھی، مشتاق مناز صاحب کی جانب سے بھی، اور پارٹی کے صدر جناب شاہ غلام قادر صاحب کی جانب سے بھی، کہ انہوں نے اپنی پارٹی کی اہم ذمہ داریاں ہمارے سپورٹ کی۔ ہم اس لائق نہیں تھے، لیکن ان کا اعتماد، ان کی محبت اور ان کا ہمارے ساتھ جو تعلق ہے، اور پارٹی کے ساتھ جو تعلق ہے، اور کشمیریوں کے ساتھ جو تعلق ہے، اس حوالے سے جو انہوں نے فیصلے کیے، اور جس طریقے سے کارکنان پاکستان مسلم لیگ نون آزاد جموں کشمیر نے آزاد کشمیر بھر میں، مہاجرین مقیم پاکستان میں، اور بیرون ملک جو ہمارے دوست بستے ہیں، ان سب نے اس کو قبول کیا، ان سب ساتھیوں کا بھی ہم دل کے تاک رنگ سے شکریہ ادا کرتے ہیں۔ میں عزیزم شاداب صاحب کا، میں اگر انہیں عزیز کہوں تو ناراض نہ ہوئیے گا، آپ میرے لیے بڑے قابل احترام ہیں، لیکن عزیز یہ ہے کہ مجھ سے عمر سے کم ہے، اور پھر آپ جس بڑے باپ کے بیٹے ہیں، اللہ تعالیٰ جناب خان اقبال سکندر خان صاحب کو اپنی جوار رحمت میں جگہ دے،
آپ جس خانوادے سے تعلق رکھتے ہیں اور اس خانوادے کی اپنی ایک روایات ہیں، آپ اس کا اپنا ایک تعلق رہا ہے اس پورے خطے کے اندر، صرف کوئٹہ کے اندر نہیں بلکہ پورے علاقے کے اندر۔ مجھے امید ہے کہ آپ ان روایات کو آگے بڑھائیں گے اور تحمل سے، بردباری سے، پیار سے، محبت سے سیاست کے اس میدان میں آپ نے آپ کو اسی طرح اسی لگن کے ساتھ آگے بڑھائیں گے جس طریقے سے آپ کے والد محترم جو ہے وہ سالار جمہوریت سردار سکندر یاد خان صاحب کے ساتھ کھڑے تھے اور پھر ان کے ساتھ ان کی نسبت قائم ہوئی اور پھر اللہ کے فضل و کرم سے وہ سلسلہ چلتا رہا۔ آج جو ہماری پارٹی ہے اس میں سردار سکندر یاد خان صاحب کا بڑا رول ہے، ان کو ہم خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو اپنی جوار رحمت میں جگہ دے، اور اسی توسط سے میں سردار نعیم صاحب کا بھی اور فاروق سکندر صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں اپنی پارٹی کی جانب سے، اپنی لیڈرشپ کی جانب سے، کہ انہوں نے بھی تجدید عہد کیا اور ہمارے ساتھ کھڑے ہوئے اور ہمارے ساتھ پہ شفقت کا ہاتھ رکھا، بھائی چارے کا تعلق آپ نے نبھایا۔ اور اسی طرح میں شاداب صاحب کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے پارٹی کے ساتھ اپنے تعلق کو دوبارہ تجدید عہد کی شکل میں جو ہے وہ آگے بڑھایا ہے، اور انہوں نے یہاں پہ آج اتنا بڑا اہتمام کر کے پارٹی کے ساتھ اور میاں نواز شریف کے ساتھ اپنے تعلق کو مزید مضبوط بنایا ہے۔ میں اس کے لیے دل کی اتھا گہرائیوں سے انہیں مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ باتیں بہت کی جا سکتی ہیں، کرنی بھی ہیں، لیکن وقت کی جو تنگی ہے وہ دامنگیر ہے، اور مجھے بار بار کسی کا شعر یاد آ رہا تھا، یہاں پہ پڑھنا نہیں چاہتا، عقیل صاحب ناراض ہو جائیں گے۔ یہ مقررین کے لیے جب آخر میں آپ صرف شکریہ کے لیے جگہ چھوڑیں تو اس کے بعد جگہ آگے بات کرنے کے لیے کچھ بچتا نہیں ہے۔ یہاں پہ جتنے لوگ 2 بجے سے لے کے یہاں سے آپ لوگ جو ہے اتنا کام کر رہے ہیں، تو دل نہیں کرتا کہ آپ کے ساتھ جو ہے وہ ذہنی اور فکری تشدد جس کا ذکر کیا ہے نعیم صاحب نے غالباً پہلے، وہ جو ہے وہ جاری و ساری رکھیں۔ صرف 2 باتیں کر کے اجازت چاہوں گا۔ ایک بات یہ کہ پاکستان مسلم لیگ نون آزاد جموں کشمیر میاں نواز شریف کی پارٹی ہے۔ کسی کے دل میں، کسی کے ذہن میں، کسی کے کونے خطرے میں کوئی شک ہے تو وہ اس کو نکال دیں۔ یہ پارٹی جناب میاں نواز شریف صاحب کی ہے، اور ہم نے بڑی محنت، مشقت اور ان کی بہت جو ہے وہ مشتاق بھائی نے بڑی محنت سماجت کر کے جو ہے وہ اس پارٹی کو جو ہے وہ آزاد کشمیر میں لانچ کرنے میں اپنا کردار ادا کیا۔ یہ تو آسان بات نہیں تھی۔ میرے سمیت سبھی لوگ جتنے کارکن ہیں وہ اس بات کو ذہن نشین رکھیں۔ پھر یہ جو عہدے ہیں یہ کوئی مستقل نہیں ہے، یہ عارضی بات ہے اور امتحان ہے۔ یہ امتحان دینا اتنا آسان نہیں ہے، مشکل ہے۔ عقیل صاحب آج بات کر رہے تھے کہ کارکنوں کی عزت اور وقار کی، کارکنوں کی عزت اور وقار کو قائم رکھنا جہاں پہ لیڈرشپ کے لیے ضروری ہے، وہاں پہ سیاسی کارکن کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ اپنی عزت اور وقار کے لیے اپنے آپ کو ہمہ وقت تیار رکھے اور کام کرے۔ کارکن کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگوں کے کام کرے، اپنے آپ کو لوگوں کی خدمت کے لیے وقف کرے، اپنے آپ کو پارٹی کی خدمت کے لیے وقف کرے، اور اپنے لوگوں کے ساتھ مشکل وقت میں کھڑا، اپنی پارٹی کے ساتھ مشکل وقت میں، اسے کارکن کرتے ہیں۔ آج کل ہر کوئی بندہ کہے کہ میں کارکن ہوں، وہ کارکن میں اور ووٹر میں اور سپورٹر میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ اسی طرح جو عہدیدار ہیں وہ اگر سمجھیں کہ یہ ان کی ملکیت ہے، یہ پارٹیاں کسی کی ملکیت نہیں ہیں، یہ پارٹیاں جو ہے وہ سیاسی پارٹیاں ہیں، اور سیاسی پارٹیوں میں جمود نہیں ہوتا، سیاسی پارٹیوں میں وسعت ہوتی ہے، اور اتنی وسعت قلبی ہوتی ہے کہ وہ تمام کے تمام سمندر کو اپنے دامن میں سمیٹ سکیں اور تنقید کو برداشت کر سکیں، اور تنقید کو برداشت کر کے اس سے سبق سیکھیں، اور سبق سیکھنے کے بعد اس کے اوپر عمل بھی کریں۔ ورنہ پاکستان میں آج کل بہت تقریریں ہوتی ہیں، تقریر کے اوپر تقریر، تقریر کے اوپر تقریر، لیکن عمل دیکھیں تو زیرو بٹا زیرو۔ یہ جو صاحب پاکستان میں لگے ہوئے ہیں، جنہوں نے پاکستان کا سارا جو معاشرتی نظام ہے، سیاسی نظام ہے، تباہ و برباد کر کے رکھ دیا ہے، کسی ایک اپنی تقریر کے اوپر پورے نہیں ہوتا۔ تو سیاسی کارکن اور سیاسی لیڈر کو 10 دفعہ سوچنا چاہیے کہ جو کچھ اس نے کل کہا تھا آج اس کے برعکس نہ کر رہا۔ میری صرف آپ سے گزارش یہ ہے ادب سے
کہ ہم اس مرحلے سے گزر آئے جس مرحلے میں ہم نے بہت سارے امتحان دیے. میں صرف یاد کروانا چاہتا ہوں صدر جماعت کو کہ 2016 میں جب ہم الیکشن میں جانا چاہ رہے تھے تو ہمیں کیا پاپڑ بیلنے پڑے لوگوں کو منانے کے لیے. ہم نے مسعود خالد صاحب کو شامل کیا, ہم نے چودھری شہزاد صاحب کو شامل کیا, اس سے پہلے ڈاکٹر نجیب نکی صاحب کو ہم نے شامل کیا, ہم نے فاروق طاہر صاحب کو شامل کیا, ہم نے چودھری عزیز صاحب کو شامل کیا, اور اس کے علاوہ ان کے ساتھ جو کارکن تھے پورے علاقوں کے اندر ان کو جو ہے وہ جماعت کے دامن میں جگہ دی اور ان کے ساتھ کمٹمنٹس کی, اور وہ کمٹمنٹس اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے پوری کی. لیکن اس میں ایک شاہ غلام قادر اور ایک طارق فاروقی لوگوں کو یہ حلف دیتے رہے کہ انشاءاللہ پارٹی آپ کے ساتھ انصاف کرے گی, کوئی اور نہیں تھا. یہاں پہ باتیں لوگ بہت کرتے ہیں اس پارٹی کو بنانے میں, اس پارٹی کو آگے لے جانے میں, اور اس پارٹی کو الیکٹیبلز کی پارٹی بنانے میں, اس کو اقتدار میں لے جانے میں. میاں نواز شریف صاحب نے ایک ٹیم بنائی, ورجیس طاہر صاحب, جناب پرویز رشید صاحب, جناب آصف کرباری صاحب, یہ سارے کے سارے لوگ آزاد کشمیر میں آئے. آزاد کشمیر کے اندر موومنٹ شروع ہوئی, اور اس موومنٹ کے نتیجے میں ایک فری اینڈ فیئر الیکشن کے نتیجے میں آزاد کشمیر میں پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت قائم. یہ کوئی آسان بات نہیں تھی. آج لوگ کریڈٹ لیتے ہیں, کریڈٹ ان لوگوں کو جنہوں نے جماعت کو یہاں پہ بنایا, پھر لوگوں کو شامل کروایا, اور پھر جماعت کو منظم کیا, اور پارٹی کے پرچم تلے, میاں نواز شریف صاحب کے پرچم تلے پورے آزاد ریاست جموں کشمیر سے اور مہاجرین مکین پاکستان سے لوگوں کو اس پارٹی کے اندر اکٹھا کیا, اور ایک تشکیل دی ایسی پارٹی جس نے اللہ کے فضل و کرم سے کامیابی حاصل کی. اور پھر 5 سال ہم حکومت میں رہے. حکومت میں رہنے والوں سے غلطیاں ہوتی ہیں, تھوڑی ہوں تو کارکن برداشت کر لیتے ہیں, زیادہ ہوں تو کارکن برداشت نہیں کرتے. جو ہوا وہ مقافات عمل نہیں ہے, بلکہ ہماری جو غلطیاں ہیں ان کا نتیجہ ہے. میں اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا, میرے لیے سارے لوگ قابل احترام ہیں, سارے رہنما قابل احترام ہیں, لیکن ہمیں اپنے گریبانوں میں جھانکنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ ہم نے کارکنوں کے ساتھ کیا سلوک کیا. مجھے وہ دن اچھی طرح یاد ہے. آپ تو ووٹ کو بیانیہ دینے کے, ووٹ کو عزت دو کے بیانیہ کی بات کرتے ہیں. اب ہم نے بات کی کہ کارکن کو عزت دو, یہ دروازے کھلنے چاہیے ظفر آباد کے, اسلام آباد کے, اور آپ کے ارد گرد کے ریسٹ ہاؤس میں, تو لوگ اپنی ایڈجسٹمنٹوں کے چکر میں لگ گئے. کارکن جو ہے وہ بھی خاموش ہو گیا. لیکن وقت نے یہ ثابت کیا کہ وہ بات جو لوگ پہلے کر رہے تھے, جو کیبنٹ میں بیٹھ کے کر رہے تھے, پارٹی میں بیٹھ کے کر رہے تھے, اگرچہ وہ لوگوں کے کانوں سے نہ گزر سکی, لیکن جو انتخابات کے نتائج ہیں اس کی اور بھی کئی وجوہات ہیں کہ نتائج ایسے آئے, لیکن اس میں یہ وجہ بھی سب سے بڑی وجہ ہے کہ ہم کارکنوں کے دلوں سے دور ہو گئے. کارکنوں نے ہمیں اپنا مسیحا نہیں سمجھا, کارکنوں نے ہمیں اپنے اعتماد کے قابل نہیں سمجھا ہمارے 5 سالہ رویہ کیا. اور اس میں کوئی ایک شخص ذمہ دار نہیں ہے, ہم سارے ذمہ دار ہیں جو ہم آنکھیں بند کر کے اپنی باری کا انتظار کرتے, دوسرے کے لٹنے کا جو ہے وہ نظارہ کر رہے تھے. میری باتیں شاید تلخ لگے آپ کو, اسٹیج پہ بیٹھے سما کو بھی تلخ لگے, لیکن یہ باتیں حقائق پہ مبنی ہیں اور ان حقائق کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا. میں آج بھی آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ پارٹیاں فرد, افراد, لوگوں, کارکنوں, چاہنے والوں کے ساتھ چلتی ہیں, ان کو ساتھ لے کے آگے بڑھتی ہیں. اور جو پارٹیاں پارٹی کے کارکنوں کے مخالف لوگوں کے ساتھ دوستیاں پالیں, ان کی حالت وہ ہوتی ہے جو 2021 کے الیکشن میں مسلم لیگ نون کی. اور ایسا ہوا 1 دفعہ نہیں, 2 دفعہ نہیں, 3 دفعہ نہیں, 4 دفعہ. آپ ٹکٹوں کی بات کرتے ہیں کہ ٹکٹوں میں ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی, ہم اس کا کوئی دفاع کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے,
لیکن جو بعض ٹکٹ جاری ہوئے وہ دوسری پارٹیوں کو مستفید کرنے کے لیے، اور یہ باتیں ریکارڈ کے اوپر ہے، یہ تلخ ہے لیکن ریکارڈ کے اوپر ہے۔ آپ کا گلہ اپنی جگہ بجا کہ میرٹ کے اوپر فیصلے نہیں ہوئے۔ راجہ نثار صاحب ہمارے ایک بہت سینئر اور قابل احترام ساتھی ہیں، ان کا بہت احترام ہے، ان کی پارٹی کے لیے بہت خدمات ہیں، لیکن اب پارٹی آگے بڑھنا چاہتی ہے، اب پارٹی جو ہے وہ نوجوانوں کو جگہ دینا چاہتی ہے۔ اب پارٹی میں ایسے نوجوانوں کو آنا چاہیے جو آئندہ 15 20 25 سال کے لیے پارٹی کے اندر کام کر سکیں، لوگوں کو خدمت کر سکیں، اور یہ وہ بنیادی بات ہے جس کو لے کے ایک پارٹی آگے چل سکتی ہے۔ پاکستان میں ہماری پارٹی نے خواتین اور یوتھ کے اوپر توجہ نہیں دی، نتیجہ آپ کے سامنے ہے۔ آزاد کشمیر میں آج سے ہمیں کمر جو ہے وہ کسنی ہے اور نوجوانوں کو جو ہے وہ اپنا بیانیہ بتانا ہے، اور وہ بیانیہ میاں نواز شریف کا بیانیہ ہے، وہ لوگوں کی خدمت کا بیانیہ ہے، وہ علاقے کی تعمیر و ترقی کا بیانیہ ہے، وہ اس ریاست کے اندر جو لوگوں کے حقوق ہیں ان کو دیے جانے کا بیانیہ ہے، اس علاقے کے اندر میرٹ قائم کرنے کا بیانیہ ہے، اور اس علاقے کے اندر ریاست جموں کشمیر جو ایک وحدت ہے، ایک اکائی ہے، اس کو زندہ سلامت رکھنے کی بات ہے۔ جب تک استصواب رائے نہیں ہوتا تب تک جو ہے وہ یہ خطہ جو ہے وہ بیس کیمپ کا کردار ادا کرے۔ آج آپ مجھے بتائیں یہ خطہ جس کے اندر پی ٹی آئی کی حکومت ہے، اور پی ٹی آئی میں جو بدر جمہورے بیٹھے ہیں ان میں کوئی بھی پی ٹی آئی کا نہیں ہے، جو وزیر اعظم بنا اس کی واحد کوالیفیکیشن یہ ہے کہ وہ ریاست کا امیر ترین آدمی ہے، اور اس کی وجہ سے سیاسی کارکنوں میں بے چینی پھیلی ہے کہ ایک ریاست کا امیر ترین آدمی جب چاہے ممبران اسمبلی کو خرید کے آزاد کشمیر کا وزیر اعظم بن سکتا ہے۔ آزاد کشمیر کی اپوزیشن پارٹیوں سے مجھے گلہ ہے، شدید گلہ ہے کہ ایک سال کی کارکردگی ان کی دیکھیں تو ایک سال کی کارکردگی ماس رائٹ کی بنیادی کو تبدیل کر کے تنویر الیاس کو وزیر اعظم بنانے کے اور کوئی کام نہیں ہوا۔ یہ خطہ جو ہے وہ یتیم الفکر بنا دیا گیا، اس خطے کے اندر ریس لگا دی گئی، کوئی وزیر بننا چاہتا ہے، کوئی بڑے بڑے ٹھیکے حاصل کرنا چاہتا ہے، کوئی ریاست جموں کشمیر کی زمینوں کے اوپر ہاتھ صاف کرنا چاہتا ہے، کوئی جو ہے وہ ٹورزم اتھارٹی کے نام کے اوپر اپنا لگایا ہوا پیسہ واپس لینا چاہتا ہے۔ کون کون سے کام اس خطے کے اندر نہیں ہو رہے؟ یہاں پہ جو بندر بانٹ لگی ہوئی ہے، اس بندر بانٹ کو اجاگر کیا جانا چاہیے، اور پارٹی کے لوگوں کو، پارٹی کی رہنماؤں کو ان باتوں کا احساس رکھنا چاہیے کہ پارٹی کا کارکن جو ہے اس حکومت کے حوالے سے اپنی ایک رائے رکھتا ہے، اور وہ رائے یہ ہے کہ آزاد کشمیر کے اندر یہ جو حکومت ہے، یہ حکومت جو ہے وہ ایسے لوگوں نے آزاد کشمیر کے اندر مسلط کی ہے جو 13ویں ترمیم کے خلاف تھے، اور انہوں نے ہمارا جو ہے وہ حق رائے دہی چھینا، اور پھر ایسے لوگوں کو اکٹھے کر کے پیسے کے زور کے اوپر آزاد کشمیر کے اندر جو ہے وہ لوگوں کو حق رائے دہی چھین کے حکومت بنائیں گے۔ یہ وہ بات ہے جو لوگوں کو سمجھنی چاہیے، ہمارے لوگوں کو بھی سمجھنی چاہیے۔ آپ جب ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں، چائے پیتے ہیں ان کے گھروں میں، ہمارا جگر خون ہوتا ہے۔ یہ بات ممکن نہیں ہے، اٹ از آؤٹ آف کوسچن کہ ایسے لوگ اگر صحیح طریقے سے آتے تو ہم انہیں جمہوریت پسند ہونے کی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ گلے لگاتے، لیکن ہمارا حق رائے دہی چھین کے وہ جو کہتے تھے کہ ہم خود ارادیت دیں گے، انہوں نے آزاد کشمیر میں لوگوں کا حق رائے دہی چھین لیا۔ نتیجتاً یہ ہے کہ آج وہ لوگ مسلط ہیں آزاد کشمیر کے اندر جن کو آزاد کشمیر کا حدود ضربہ کیا، آزاد کشمیر کا جو مسئلہ ہے، مسئلہ کشمیر اس کا کیا علم تک نہیں ہے، جو 2 ملک کرسی کے اوپر آسانی سے نہیں بیٹھ سکتے، جو ایک میٹنگ کے اندر 10 دفعہ ملک کے ملک سے اس کرسی سے اٹھ کے باہر چلے جاتے ہیں، جن کا جو صبر ہے وہ 2 ملک کے لیے تنقید نہیں سن سکتا، اور جو کبھی کسی کو غدار کہتے ہیں، کبھی کسی کو کہتے ہیں کہ ان کو شہادتوں کا شوق ہے، کبھی کہتے ہیں کہ فلاں جو ہے وہ اس کو میں جھاڑ جیل بنا دوں گا، کوئی جس کو اپنی زبان کے اوپر عبور حاصل نہیں ہے، جس کو اس ملک کی بالکل جو سیاسی نفسیات ہے اس کا پتہ نہیں ہے، وہ آج بندہ جو ہے وہ ریاست کا وزیر اعظم ہے، اور پھر وہ جو چاہے وہ کرنا چاہے۔
یہ جو تاثر ہے اس تاثر کو زائل کرنے کی ضرورت ہے۔ پاکستان مسلم لیگ نون کا کوئی کارکن، کوئی ووٹر جو ہے وہ پی ٹی آئی کے کسی کارکن کے ساتھ، کسی لیڈر کے ساتھ جو ہے وہ ہاتھ ملانا اس وقت تک گوارا نہیں کرتا جب تک وہ عزت اور احترام کے ساتھ دوسروں کا حق ہے وہ قبول کرے۔ ان باتوں کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ یہ کوئی مسلط اندیشی نہیں ہے، یہ کوئی بھائی چارہ نہیں ہے، یہ کوئی روایات نہیں ہے۔ ہمارے حق میں ڈاکہ ڈالا گیا اور ڈاکہ ڈالنے والے ڈاکوں کے ساتھ ہم کھڑے ہو جائیں، یہ ممکن نہیں ہے، پاسبل نہیں ہے، ایسا ہو نہیں سکتا۔ یہ وہ باتیں ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھنی تھی۔ مجھے امید ہے کہ ہماری لیڈرشپ جو ہے رایا جو اب مشتاق مناز صاحب اور ہمارے محترم بھائی جناب شاہ غلام قادر صاحب جو صدر جماعت ہیں، یہ جو باقی لوگ ہیں جو ہمارے ایم ایل ایز ہیں، ان کو بھی ان باتوں کو مد نظر رکھنا چاہیے اور ایک دفعہ نہیں 20 دفعہ جو ہے وہ مد نظر رکھنا چاہیے۔ یہ کارکن جو ہے وہ قبول نہیں کرتے۔ میں زیادہ وقت لے گیا ہوں، مجھے اس بات کا شدت سے احساس ہے، لیکن میں ایک عام سیاسی کارکن ہوں۔ میں نے کالج لائف کی پولیٹکس کی ہے، میں نے یونیورسٹی لائف کی پولیٹکس کی ہے، میں نے لوکل پارٹیز کی پولیٹکس کی ہے، میں نے ایجے کے کونسل کی پولیٹکس کی ہے، میں نے یوتھ کی پولیٹکس کی ہے، میں نے اسمبلی کی جو ہے پولیٹکس کی ہے، میں نے وزارتیں بھی کی ہیں اور اپوزیشن میں بیٹھ کے بھی جو اپنا کردار جو ہے وہ ادا کیا ہے۔ لیکن اس وقت جو افراتفری ہے آزاد کشمیر کے اندر، اس وقت جو تباہی ہے آزاد کشمیر کے اندر، اس وقت جو کرپشن کا دور رہا ہے، اس وقت جو بلیک میلنگ کا دور رہا ہے، اس طریقے سے لوگوں کو جو ہے وہ رگلایا جا رہا ہے کہ جی پاکستان کی حکومت آزاد کشمیر میں یہ کر دے گی وہ کر دے گی۔ نہ کوئی صوبہ بن رہا ہے، نہ کوئی بنا سکتا ہے، نہ کوئی 15ویں ترمیم آ رہی ہے، نہ کوئی لا سکتا ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے یہ ساری بات کے اوپر میاں نواز شریف کی قیادت میں ہم پہرا دے رہے ہیں اور آپ کو ہم پہ یقین ہونا چاہیے، آپ کو ہم پہ اعتماد ہونا چاہیے اور آپ کو جو آج کا یہ اجتماع ہے یہ خود اس بات کی نمازی کر رہا ہے کہ مسلم لیگ نون کے اوپر اور مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف صاحب کے اوپر آپ کو بھرپور اعتماد ہے۔ ہم ان کے ورکر ہیں، کارکن ہیں، آج ادھر ہیں، کل ادھر جو ہے وہ اس عہدے کے ساتھ نہیں ہوں گے، لیکن پارٹی کے لیے اپنا تن من جان حاضر ہے اللہ کے فضل و کرم سے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ جو کچھ ہم کہتے ہیں اس پہ عمل پیرا ہو سکے۔ بہت بہت شکریہ۔